رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک کسی تقاضے پر بھیجا. جو واپسی کا دن تھا, واپس آنے کا, بیوی صاحبہ کھڑی ہوئی تھی انتظار میں کہ بھی آئیں گے باہر سے, کیونکہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, شام گئے ہوئے ہیں. شام سے وہاں کے کپڑے, وہاں کے جوتے, وہاں کی چیزیں ہماری جماعت والی بیچارے کر لیتے ہیں. ہاں, ہم دیکھتے رہتے اپنے آپ بنگلے والی مسجد میں. ابھی آنے چند دن پہلے میں اوپر چھت پہ ٹہل رہا تھا, فجر کا بیان ہو رہا تھا, دیکھے کہ بھائی کیا کر رہا مجمع ہمارا. تو ایک آدمی بیچارہ اٹیچی کھولے بیٹھا تھا, اس میں سے کبھی یہ کپڑا نکالے یہ رکھے, کبھی یہ گھڑی نکالے یہ رکھے, کبھی. میں نے کہا بھائی یہ تو کیا کر رہا؟ کہنے لگا جی کچھ نہیں, گھر جا رہا تھا, کچھ سامان لے لیا ابھی بچوں کے لیے. بچے کہیں گے اتنے دن میں جماعت میں سے آیا ہے, کچھ لے کر نہیں آیا ہمارے واسطے, کہ بچوں کے لیے سامان دیکھ رہا, بچوں کے لیے کچھ سامان لیا ہے, بیوی کے لیے کپڑا لیا ہے. اس نے صاف صاف بتا دیا, بھیا بڑے بھیا کے لیے گھڑی لی ہے, چھوٹے بھیا کے لیے. روتے پھرتے ہیں کہ جی 500 روپے تو میں نے جماعت میں لگانے تھے, 2000 روپے لے کر آیا تھا, 1500 روپے چوری ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ کیونکہ 1500 روپے چوری اس لیے ہو گئے کہ اس کام کے لیے جو ہے لایا ہی نہیں تھا جس کام کے لیے نکلا ہے تو. جس کام کے لیے جو ہے لایا تھا اس کام میں چلے گئے. تو یہ کہہ کہ وہ بیٹھا ہوا اپنا سامان دیکھ رہا تھا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اس وقت تجھے اس مسجد کے عمل سے اس سامان میں مشغول کیا ہوا ہے. کہ اچھا جی میں بند کر دیتا ہوں. میں نے کہا دیکھ تو بند تو کر دے گا, لیکن تو بیان میں بیٹھا بیٹھا ہی سوچتا رہے گا کہ یہاں مرکز سے روزانہ ٹیچی اٹھتی ہے کسی نہ کسی کی, روزانہ چوری ہوتی ہے, میرے سامان کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا. اس کو لے کے مسجد میں بیان میں بیٹھوں تو دائیں بائیں والے تو پھر دیکھ کے اور چور پیدا ہوں گے کہ بھئی یہ جو بغل میں دبا کے بیٹھ رہا ہے ٹیچی کو, کوئی بات ضرور ہے, سامان ضرور ہے اس کے پاس. تو اس سے تو اور چور پیدا ہوں گے. اب میں کیا کروں؟ میں نے اس سے کہا, میں نے کہا تم یہ سامان یہاں چھوڑ کے جاؤ گے تو وہاں بیٹھے بیٹھے سوچو گے کہ میرے سامان کا کیا ہو رہا ہوگا. تو بہرحال عام طور سے جماعتیں ہماری چلتے چلتے کہیں نہ کہیں سے امیر صاحب سے آنکھ بچا کے کام کر لیتی ہیں کہ چلو یہ کر لو. امیر صاحب سے پوچھ لیا, امیر صاحب پیشاب کر آؤں, کر آؤ. اب خدا جانے پیشاب بازار میں ہوگا یا کہاں ہوگا, ہنسنے کی بات نہیں میرے دوستوں, پابند ہونے کی بات ہے, پابند ہونے کی. پتہ نہیں کہاں کرے گا پیشاب. تو آج یہ کر رہا تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ایک تقاضے پر. جب واپسی کا دن ہوا تو بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی تھی انتظار میں کہ اب واپس آئیں گے. جب واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ خالی ہاتھ چلے آ رہے ہو, وہ تحفے, وہ تحائف, وہ ہدایا, وہ گفٹ جو باہر سے آنے والے کہاں ہیں؟ وہ جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ایسے خالی ہاتھ چلے آئے. ہمارے لیے بھی تو کچھ لے کر آتے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور تیرے لیے لے کر آتا کچھ, لیکن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر ایک نگراں مسلط کر دیا تھا. مجھ پر کیا کر دیا تھا بھائی؟ نگرانی کرنے والا مجھ پر مسلط کر دیا تھا. میں اس کی نگرانی کی وجہ سے تو تیرے لیے کچھ مجھے موقع نہیں ملا لینے کا. کوئی موقع ایک منٹ کا ایسا نہیں ملا جس میں آنکھ چھپا کے اسے اور تیرے لیے چیز لے لیتا. کہا کہ اچھا نگراں لگایا تمہارے اوپر, کیا امیر المؤمنین نے تمہیں خائن سمجھا ہے؟ عورت تھی بڑی تیز ان کی بیوی, اور وہ سیدھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پاس پہنچ گئی اور جا کے کہا امیر المؤمنین معاذ بن جبل میرے شوہر وہ جاتے رہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر تقاضے پر, آپ نے کبھی نگراں نہیں لگایا, ہمیشہ ان پر اعتماد کیا ہے اور امین سمجھا ہے. اور
پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خلیفہ اول کے زمانے میں ہمیشہ وہ بھیجتے رہے ان کو، کبھی نگراں نہیں لگایا ان پر. بھائی بات سن رہے دھیان سے نہیں؟ پھر زمانہ آیا آپ کا، کیا آپ نے میرے شوہر کو خائن سمجھا ہے؟ آپ نے میرے شوہر کو خائن سمجھا ہے کہ آپ نے ان پہ نگراں لگا دیا؟ آپ نے نگراں کیوں لگایا ہے معاذ بن جبل؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیوی ہم نے تو ان پہ کوئی نگراں نہیں لگایا، ہم نے تو ان کو تنہا بھیجا ہے، ہم نے تو ان کو تنہا بھیجا ہے، ہم نے ان پہ کوئی نگراں مسلط نہیں کیا. چنانچہ بیوی واپس آ گئی. جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں تو یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملتے ہی کہ معاذ یہ کیا قصہ ہے؟ تمہاری بیوی میرے پاس بھی آئی اور تمہاری بیوی نے سارے علاقے میں ہنگامہ کیا ہوا ہے. اس لیے کہ پہلے تو یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان عورتوں کے شوہر کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں تو پہلے تو یہ عورتیں آپس میں ملتی ہیں ایک دوسرے سے کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہمارے ساتھ یہ کر دیا. پہلے تو عورتیں عورتوں سے ملتی ہیں، وہ اس کے گھر، اس کے گھر، اس کے گھر، یعنی یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ پہلے وہ سب گھروں میں پھری، سب سے اس نے کہا، اور پھر پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور جا کے یہ کہا جو کچھ کہا. بہت غصہ ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ معاذ کون نگراں تم پر ہم نے لگایا ہے؟ کہ امیر المومنین جب میری بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے لیے کچھ نہیں لائے تو میں تو اس پر اپنے پر نگراں اللہ تعالیٰ کو مراد لے رہا تھا. کس کو مراد لے رہا تھا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ مجھ پہ نگراں ہے. اس وجہ سے مجھے پورے سفر میں کوئی منٹ ایسا نہیں ملا کہ بھائی کوئی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں کوئی انسان خدا کی نگرانی سے خارج ہو کہ بھائی فلاں آدمی اللہ کی نگرانی میں نہیں ہے. تو اگر ہم نکلنے کے زمانے میں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو پہلے نگراں بنا لیں کہ میری ایک ایک حرکت، اب چاہے امیر کے سامنے ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو، چاہے امیر سے زبردستی اجازت لے کے ہو رہی ہو کہ امیر صاحب دیکھو یا تو دے دو اجازت ورنہ میں چلا جاؤں گا جماعت توڑ کے. امیر صاحب نے کہا بھائی اب تو جائے گا، جماعت سے بھی جائے گا، چلو دے دو اجازت اس کو. ہم نکلے ہیں خدا کی دین کے لیے، ہم نکلے ہیں خدا کی راہ میں، ہم نکلے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے. آپ کے طریقے پر ہمارا گشت جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی گشت کی طرح ہے، ہماری تعلیم آپ کی تعلیم کی طرح ہے، ہماری خدمت آپ کی خدمت کی طرح ہے، ہمارا ایک ایک عمل وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا. نکل کے ہر آدمی خود سوچ لے کہ میں کون کون سے وہ کام کر رہا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں نہیں کیے، جو آپ نے عکاظ اور ذوالمجنہ کی کہ بازاروں میں اور جو ہے نمائشوں میں نہیں کیے. میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ نکل کر خود اندازہ کرے ہر ایک. امیر سے جو اجازت لے سکتا ہے اور امیر بیچارہ مجبور ہو کر اجازت دے سکتا ہے، لیکن یہ تو ہر آدمی کو خود سوچنے کی بات ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں، آیا یہ کام میرے کرنے کا ہے یا نہیں ہے. پھر جتنا اپنے آپ کو پابند کریں گے اتنا کرنے کے کاموں میں دل لگے گا، اتنا کرنے کے کاموں میں ہمارا دل لگے گا کہ کیا کام کرنے کا ہے، کیا کام کرنے کا نہیں ہے، کیا کام کرنے کا ہے، کیا کام کرنے کا نہیں ہے. ہمارا دل لگے گا اس میں، ہمیں جو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ دیکھو یہ کام کرنے کا نہیں ہے. تو واقعی واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جماعت کا کوئی آدمی جماعت میں کوئی کام جماعت کے علاوہ کر لیتا ہے تو غیر بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی جماعت میں ہوتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے. ارے تم نے جماعت میں ایسا کر لیا، کیونکہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کے مزاج پر اور آپ کے طریقہ دعوت پر دعوت دینے کے لیے نکلا ہوا ہے. صاف پتہ چل رہا ہے. تو یہ کہ اس میں لا یعنی باتوں سے، لا یعنی کاموں سے، لا یعنی کسے کہتے ہیں؟
یہ کہ لا یعنی اسے کہتے ہیں، لا یعنی اس کو کہتے ہیں جو اس وقت کے کرنے کا کام نہیں ہے، وہی لا یعنی ہے، وہی لا یعنی ہے جو کرنے کا نہیں ہے۔